بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اماں بیوہ تھیں۔ اماں روز آفس کے لیے 20 لوگوں کا کھانا بنا کر بھیجتیں۔ روز مجھے ایک ڈبہ پکڑاتی اور کہتی کہ اس کو کھول کر اس کو ہرگز مت دیکھنا ورنہ خراب ہو جائے گا کھانا، اور میں جلدی جلدی جا کر آفس کے نوکر کو کھانا دیتی۔ وہ مجھے بدلے میں ایک جوڑا پکڑا دیتا جو مجھے اماں رات کے 9 بجے ہی وہ جوڑا پہنا کر کمرے میں گھونگھٹ اڑا کر بٹھا دیتی اور مجھے اپنی قسم دے کر کہتی کہ کبھی گھونگھٹ اٹھا کر نہ دیکھنا ورنہ ہماری یہ لگی روزی بھی ختم ہو جائے گی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہی کوئی کمرے میں آتا اور بہت روتا اور ذکر الہی کرتا رہتا۔ جب جانے لگتا تو مہنگے تحفے اور پیسے چھوڑ جاتا۔ اماں وہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی اور مجھے دعائیں دیتی۔ ایک دن وہ جوں ہی جانے لگا تو میں نے جیسے ہی گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا تو روح تک لرز گئی کہ وہاں تو میرا نام آمنہ ہے، میری عمر 20 سال ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی میرے ابا کی اس دنیا سے وفات ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے گھر کے حالات بہت برے ہو گئے۔ کبھی کبھی گھر میں بالکل بھی کچھ کھانے کو نہ ملتا۔ میری اماں بہت پریشان ہو جاتی۔ ایک دن اماں باہر گئیں اور وہاں سے آ کر کاموں میں مصروف ہو گئیں، کچن میں لگ پڑیں۔ میں نے زیادہ غور نہ کیا کہ اماں کیا کر رہی ہیں۔ میں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ جب میں صبح اٹھ کر آئی، اماں نے مجھے ایک ڈبہ دے کر ایک آفس کا نام بتایا اور کہا کہ جا کر ادھر یہ کھانا دے کر آؤ اور ڈبہ ہرگز نہ کھول کر دیکھنا۔ میں نے حیرانگی سے اماں کی طرف دیکھا کہ یہ اتنا سارا کھانا اماں نے اکیلے کیسے بنا لیا؟ مجھے بھی تو کہہ سکتی تھیں، پھر مجھے کیوں نہ کہا؟ میں یہی سوچتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ آفس اتنا دور نہ تھا، اس وجہ سے میں جلدی پہنچ گئی وہاں پر جا کر مجھے حیرانگی ہوئی کہ ایک بندہ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ میرے انتظار میں کھڑا ہو کافی دیر سے۔ وہ امیر لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کھانے والا ڈبہ پکڑا دیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور ڈبہ پکڑ لیا۔ میں جیسے ہی جانے کے لیے مڑی اس نے کہا رک جاؤ۔ میں ایک دم سے ڈر گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، اس نے مجھے ایک شاپر دیا۔ میں نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگا تمہاری اماں جی کو میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا، پکڑ لو۔ میں نے جلدی سے پکڑ لیا اور اپنے گھر کی طرف آ گئی۔ راستے میں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں مڑ کر دیکھتی آخر میرے پیچھے کون ہے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے تک کوئی میرا پیچھا کر رہا تھا۔ گھر آ کر میں نے اماں کو وہ شاپر دے دیا اور کہا کہ اماں میں نے آئندہ نہیں جانا، آپ خود چلی جانا۔ میری بات سن کر اماں نے میری طرف دیکھا اور کہا میں نے جانا ہوتا تو تجھے کیوں آج بھیجتی؟ آج گئی ہے تو آئندہ بھی جائے گی۔ ایک ہی کام تو اتنی مشکل سے ملا ہے، اگر یہ بھی ہاتھ سے نکل گیا تو بھوکے مریں گے ہم۔ اماں نے یہ کہہ کر شاپر دیکھا اور مسکرانے لگیں۔ میں نے شاپر میں دیکھا ایک جوڑا تھا۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا۔ اتنا مہنگا یہ جوڑا اس نے اماں کے لیے آخر کیوں دیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے کافی پریشانی ہو رہی تھی، یہ سوچ کر ہی کہ کل پھر مجھے جانا پڑے گا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس شخص کی نظروں سے الجھن ہوئی تھی۔ رات کے وقت میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ یہ جوڑا ڈال لے۔ میں نے اماں کی طرف حیرانگی سے دیکھ کر کہا کہ میں کیوں اتنی رات کو یہ جوڑا پہنوں؟ اماں غصے میں کہنے لگیں کہ جتنا کہا جائے اتنا ہی کیا کرو، پہن لو۔ اماں کی اتنی ضد کے بعد میں نے وہ جوڑا پہن لیا۔ جیسے ہی میں نے جوڑا پہنا، اماں میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ پھر اماں نے کہا کہ یہاں پر گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ جاؤ۔ مجھے اماں کی طبیعت خراب لگنے لگی۔ اماں یہ مجھے کیا کرنے کو کہہ رہی تھیں؟ اماں نے مجھے گھونگھٹ اوڑھا کر بیڈ پر بٹھا دیا اور کہا کہ تجھے میری قسم تو نے گھونگھٹ نہیں اٹھانا جب تک میں نہ بولوں۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، پھر گھونگھٹ اوڑھا کر بیٹھ گئی۔ کافی رات کے وقت اماں باہر چلی گئیں اور مجھے قسم دے کر گئیں کہ میں گھونگھٹ اٹھا کر دیکھوں بھی نہ کہ کمرے میں ہو کیا رہا ہے۔ اب اماں نے مجھے قسم دی تھی، بات تو ماننی ہی تھی مجھے۔ کافی رات کا وقت تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ جوتوں کی آواز سے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی مرد کمرے میں داخل ہوا ہو۔ میں ایک دم سے ڈر گئی اور سن ہو کر وہاں پر بیٹھی رہی۔ اچانک اس مرد کی آواز، اس کی باتوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ خود کے ساتھ ہی مخاطب تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اماں نے مجھے یہاں کیوں اس طرح بٹھا دیا ہے؟ مجھے اس شخص کی آواز جانی پہچانی لگنے لگی تھی۔ میں ڈر کر بیٹھی خدا سے دعائیں کرنے لگی کہ یہ شخص جلدی سے میرے کمرے سے نکل جائے، ورنہ میں نے تو مر ہی جانا ہے۔ میں نے لمبا سانس لیا۔
رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ شخص چلا گیا۔ میں نے گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا۔ میں بری طرح سے چونک گئی کیونکہ کمرے میں کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی کمرے میں آیا ہو۔ میں ہکا بکا کمرے کو دیکھنے لگی۔ اتنے میں اماں کمرے میں داخل ہوئیں۔ کمرے کو دیکھ کر ان کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ مجھے غصے میں دیکھنے لگیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہ کون تھا اور کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں مجھے ایسے دیکھ رہی ہیں؟ میری بات سن کر اماں نے کہا کہ تو نے انہیں کچھ کیا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں بھلا انہیں کیا کہتی جب آپ نے مجھے قسم دی تھی کہ گھونگھٹ ہی مت اٹھانا۔ اماں پریشان سی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ میں نے جا کر اپنے کپڑے بدل ڈالے۔ اماں نے وہ جوڑا مجھ سے لیا۔ میں کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹی۔ اچانک میری نظر فرش پر گری ہوئی گھڑی پر پڑ گئی۔ میں نے جا کر گھڑی اٹھائی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ یہ گھڑی کس نے پہنی ہوئی تھی؟ میں گھڑی کو دیکھ کر سوچنے لگی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے گھڑی ایک دراز میں رکھ دی۔ شاید جو بندہ آیا تھا اس کی ہو۔ یہ سوچتے ہوئے میں سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی کافی وقت بیت چکا تھا۔ میں اٹھ کر باہر گئی۔ اماں مجھ پر غصہ کرنے لگیں۔ اماں نے پہلے کبھی مجھ پر غصہ نہ کیا تھا۔ آج پہلی دفعہ وہ مجھے ڈانٹ رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ میں یوں ہی منحوس کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتی۔ میں اماں کو دیکھے جا رہی تھی۔ یہ اماں مجھے کیا کہہ رہی تھیں اور ایسا کیوں کہہ رہی تھیں؟ اماں نے مجھے غصے میں بڑا سا ڈبہ دیا اور کہا کہ اس میں 20 لوگوں کا کھانا ہے، دھیان سے لے کر جانا، راستے میں کھول کر مت دیکھنا ورنہ کھانا خراب ہو جائے گا۔ اماں اس قدر غصے میں تھیں میں اماں کو انکار نہ کر سکی اور کھانا دینے چلی گئی۔ جیسے ہی آفس پہنچی، آج وہاں پر نوکر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور اسے کھانا پکڑا دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ اتنی دیر لگا دی، کب سے انتظار کر رہا ہوں، کوئی کام تو جلدی کر لیا کرو۔ اس نے یہ کہہ کر مجھے شاپر پکڑایا۔ میں نے اسے غصے میں دیکھا اور شاپر پکڑ کر اپنے گھر کی طرف چلی آئی۔ چلتے ہوئے آج بھی میرے پیچھے کوئی تھا، پر میں نے جب مڑ کر دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ پھر مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ہر بار میرے پیچھے ہوتا ہے۔ میں جلدی سے گھر پہنچی۔ اس کے بعد جب بھی میرے گھر سے کہیں بھی جانے کے لیے میں باہر نکلتی تو مجھے یوں ہی لگتا کہ جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ جب میں نے اماں کو یہ بات بتائی تو اماں ایک دم سے پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ تو دھیان نہ دیا کر، تو جدھر جاتی ہے ادھر جایا کر۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اماں نے مجھے آخر یہ کیوں نہ کہا کہ تو باہر ہی نہ جایا کر۔ اماں نے مجھے باہر جانے سے کیوں نہ روکا؟ رات کے وقت 9 بجے اماں کمرے میں آئی اور مجھے وہ والا جوڑا دیا جو آج میں لائی تھی اور مجھے کہا کہ پہن کر بیٹھ جاؤ۔ اب میں اماں کے ساتھ ضد بھی نہ کر سکتی تھی، مجبوری میں پہن کر بیٹھ گئی۔ کل والے ٹائم پر آج پھر کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ میں تو گھونگھٹ میں تھی۔ مجھے ایسی آواز آئی کہ جیسے اس نے میرا دراز کھولا ہو۔ اچانک اس کی آواز آئی، کل میں اپنی گھڑی ادھر ہی بھول گیا تھا، چلو آمنہ نے دراز میں رکھ دی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کی زبان سے اپنا نام سن کر مجھے جھٹکا سا لگا۔ دوسرا جھٹکا مجھے یہ لگا کہ اسے کیسے معلوم تھا کہ میں نے اس کی گھڑی دراز میں رکھی ہے۔ اس کے بعد کل کی طرح وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں گھونگھٹ اتار دوں اور اسے دیکھوں کہ آخر وہ کون ہے اور وہ کیوں رو رہا ہے۔ مجھے اس کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں گھونگھٹ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اچانک مجھے اپنی اماں کی دی ہوئی قسم یاد آ گئی۔ میں نے گھونگھٹ نہ اٹھایا پر اس شخص کی باتیں مجھے مجبور کر رہی تھیں۔ میں گھونگھٹ اٹھا کر دیکھوں، اس سے پوچھوں، پر مجھ میں نہ ہمت تھی اتنی اور نہ میں اتنی ہمت کر سکتی تھی۔ پر مجھے ابھی بھی یہ بات ستا رہی تھی کہ اسے میرا نام کیسے معلوم ہے اور اسے یہ کیسے معلوم ہے کہ میں گھڑی کدھر رکھی ہے، حالانکہ یہ بات تو میں نے اماں کو بھی نہ بتائی تھی۔ پھر اسے کیسے معلوم ہوا کہ اس کی گھڑی اس دراز میں پڑی ہوئی ہے؟ کافی رات ہو چکی تھی۔ میں اسی انتظار میں تھی کہ وہ کس وقت جائے گا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر وہ چلا گیا۔ میں نے جلدی سے گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا پر کمرے میں ارد گرد دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنے میں جلدی سے اماں آئیں۔ انہوں نے جب کمرے کو دیکھا ان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور میرا ماتھا چوم کر مجھے دعائیں دینے لگیں، پر میں سکتے کی کیفیت میں کمرے میں پڑے قیمتی تحفے اور پیسے دیکھنے لگی جو ٹیبل پر پڑے ہوئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اماں کا رویہ دیکھنے لگی۔ میں نے اماں سے کوئی سوال نہ کیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے اماں سے جواب تو ملنا نہیں ہے اور نہ ہی اماں نے کوئی جواب دینا ہے۔ اماں کا رویہ کل کے رویے سے مترادف تھا۔ میرے ساتھ اگلے دن اماں نے نہ مجھے کھانا دینے بھیجا نہ وہ شخص آیا۔ مجھے لگا تھا کہ صرف اتنا ہی اماں کا یہ ڈرامہ چلنا تھا
اس دن اماں کا سارا دن میرے ساتھ رویہ بہت اچھا رہا، میں اماں کو سمجھ ہی نہ سکی۔ اگلے دن پھر سے اماں نے مجھے بڑا سا ڈبہ پکڑا دیا اور کہا کہ کھانا دے کر آؤ۔ میں پریشان ہو گئی اور کھانا دینے چلی گئی۔ کھانا نوکر کو دیا، اس نے پھر سے مجھے جوڑا دے دیا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج یہ جوڑا ادھر ہی پھینک جاتی ہوں، گھر نہیں لے کر جاتی۔ اگر اماں نے پوچھا تو میں بتا دوں گی کہ آج مجھے انہوں نے کوئی شاپر یا جوڑا نہیں دیا۔ میں نے وہ شاپر سڑک کے سائڈ پر رکھ دیا اور گھر چلی گئی۔ گھر جا کر اماں نے میرے خالی ہاتھ کو دیکھ کر کہا کہ شاپر کدھر ہے؟ میں نے نادان بنتے ہوئے کہا کہ کون سا شاپر؟ اماں غصے میں بولیں کہ جو انہوں نے تجھے دیا ہے وہی شاپر، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، سچ سچ بتانا، وہ شاپر کدھر ہے؟ اماں بہت غصے میں تھیں، جیسے ابھی مجھے قتل کر دیں گی۔ میں نے ڈرتے ہوئے بتا دیا۔ اماں نے غصے میں کہا کہ جا کر اٹھا لاؤ۔ اماں بہت غصے میں تھیں، میں گھر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں یہی دعا کر رہی تھی کہ وہ شاپر وہیں پر پڑا ہو۔ میں جانتی تھی کہ وہ وہاں پر نہیں پڑا ہوگا۔ یہاں کے لوگ تو گھر سے پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں، وہ تو اتنا مہنگا سوٹ سڑک کنارے پڑا تھا، کیسے نہ اٹھاتے۔ اس جگہ پر پہنچ کر مجھے شدید جھٹکا لگا، کیونکہ وہ شاپر وہاں پر ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا۔ حالانکہ وہاں سے لوگ بھی گزر رہے تھے، کسی نے اس شاپر کو نہیں دیکھا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں وہ شاپر اٹھا لیا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ، گزرتے ہوئے لوگ، سب مجھے ایسے دیکھنے لگے کہ جیسے میں کوئی بم دھماکہ چھوڑنے لگی ہوں۔ میں نے وہ شاپر جلدی سے اٹھایا اور گھر کی جانب چل دی۔ میری نظر بار بار پیچھے جا رہی تھی۔ ایک آدمی، میں نے جب سے وہاں سے چلنا شروع کیا تھا، میرے پیچھے پیچھے ہی تھا، پر وہ موبائل میں لگا ہوا تھا۔ مجھے ایک دفعہ تو لگا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اسے اپنے کام تھوڑے ہیں جو میرا پیچھا کرے گا، وہ ویسے بھی موبائل میں لگا ہوا ہے، بھلا وہ کیوں میرے پیچھے آئے گا؟ خود کو تسلی دیتے ہوئے میں گھر آ گئی۔ اماں میرے ہاتھ میں شاپر دیکھ کر مسکرانے لگیں اور مجھے غصے میں کہا کہ اگر میں نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میرا حشر نشر کر دیں گی۔ مجھے بچپن سے ہی اماں کے غصے سے ڈر لگتا تھا۔ مجھے ایک بار یاد ہے کہ میں بہت چھوٹی سی تھی جب ابا اور اماں کا جھگڑا ہوا تھا میری وجہ سے۔ ابا کہتے تھے کہ انہوں نے میری شادی کرنی ہے، اماں کہتی تھی کہ ابھی اتنی سی بچی ہے، اسے کیا معلوم شادی کیا ہوتی ہے، یہ کوئی کھیل ہے۔ ابا ضد پر اڑے ہوئے تھے، امیر لوگ ہیں، بیٹی کی زندگی اچھی گزر جائے گی، ساتھ ہماری بھی۔ اماں نے کہا تھا بچی کو بیچنا ہے یا شادی کرنی ہے۔ اس وقت اماں اور ابا میں بہت جھگڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ابا نے غصے میں کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ادھر ہی کروں گا۔ اس کے بعد اماں اتنا غصہ ہوئی کہ ہمارے گھر میں اس بات پر پھر کوئی بحث نہ ہوئی۔ کبھی کبھی ابا یہ بات کہتے ادھر ہی میری شادی کریں گے، اس کے بعد اماں کچھ نہ کہتی۔ ابا کے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے نہ جانے اماں اور ابا میں کیا بات ہوئی تھی۔ اماں ابا سے بہت جھگڑی تھیں اور اس کے کچھ دن بعد ہی ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ مجھے یہ بھی راز نہ معلوم ہوا اس وقت آخر اماں ابا میں بات کیا ہوئی تھی۔ رات کے وقت اماں پھر سے جوڑا لے کر آئیں، میں نے وہ پہننے سے انکار کر دیا۔ اماں مجھے غصے میں کہنے لگیں کہ ایک ہی تو روزی روٹی کا ذریعہ ہے، وہ بھی تو ختم کرنا چاہتی ہے۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اماں سے کہا ابا کے مرنے سے پہلے آپ کے اور ابا کے درمیان کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ آپ مجھے بس وہ بتا دیں، میں آپ کی ہر بات مان لوں گی۔ میری بات سن کر اماں ایک دم سے پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں تمہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اماں کی بات سن کر میں نے کہا اماں اتنا تو میں بھی جانتی ہوں، میری وجہ سے ہی آپ نے جھگڑا کیا تھا، تو اصل بات بتا دیں کہ کیوں ہوا تھا جھگڑا؟ ابا نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے انہیں اتنی باتیں سنائی تھیں؟ اماں غصے میں مجھے دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں کہ تو یہ پہن لے اور میری بات مان لے، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہ ہوگا۔ اماں مجھے غصے میں کہہ کر چلی گئیں۔ میں نے مجبوری میں وہ پہن لیا اور گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ رات کے وقت کمرے کا دروازہ کھلا، بہت پیاری خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ جیسے ہی وہ خوشبو مجھے قریب سے آنے لگی میں ڈر گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرا دل کیا کہ گھونگھٹ اٹھا کر اسے دیکھوں، آخر وہ کون ہے، اس سے پوچھوں وہ کیوں کمرے میں آتا ہے۔ آج وہ کافی دیر کمرے میں بیٹھا رہا۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہ آئی تھی کہ میں یہاں کیوں بیٹھی ہوتی ہوں، اس شخص کو اپنے کام سے کام ہوتا، اماں مجھے کیوں بٹھا دیتی ہیں؟ کیسے وہ اس شخص پر اعتبار کر کے مجھے یہاں اکیلے اس کے ساتھ بٹھا دیتی ہیں؟ مجھے اس شخص کی باتوں سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہو۔ وہ باتیں تو اپنے ساتھ لگا ہوا تھا، مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے باتیں کر رہا ہو، رو بھی رہا تھا اور ذکر الہی میں مصروف تھا۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر وہ شخص چیز کیا ہے۔
اس کی آواز سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے اسے دیکھ رکھا ہے اور اس کی آواز بھی سنی ہے۔ میں گھونگھٹ اٹھانے لگی پر پھر سے اماں کی دی ہوئی قسم یاد آ گئی۔ میں اٹھا نہ سکی۔ یہ گھونگھٹ بھی مجھے اتنا بھاری لگ رہا تھا۔ وہ شخص باہر چلا گیا۔ دروازہ کھلنے کے بعد دروازہ بند ہونے کی آواز سے میں نے جلدی سے گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا۔ وہی سب کچھ پڑا تھا، مہنگے تحفے اور پیسے پڑے تھے۔ اماں دیکھ کر ایک دم سے خوش ہو گئیں اور میں اماں کے چہرے کی خوشبو دیکھ رہی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ شخص کیوں اتنا کچھ رکھ جاتا تھا؟ کون تھا وہ اور آفس والوں سے اس کا کیا تعلق تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سارے راز جان کر رہوں گی۔ اگلے دن پھر سے اماں نے مجھے کھانا دیا۔ کھانا لے کر میں آفس کے لیے نکل گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آفس میں سب کی آواز سن کر آؤں گی۔ آخر جو شخص میرے کمرے میں آتا ہے وہ اس آفس کا ہے یا نہیں؟ میں نے جا کر نوکر کو کھانا دیا۔ اس نے مجھے شاپر پکڑایا۔ میں آفس کے اندر جانے لگی۔ وہ مجھے ادب سے کہنے لگا کہ میڈم کدھر جا رہی ہیں؟ مجھے اس کے رویے سے حیرت ہوئی۔ وہ مجھے کیوں اتنے ادب سے بات کر رہا تھا؟ میں نے کہا کہ مجھے اندر جانا ہے اس آفس میں۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ صاحب نے آپ کو اندر جانے سے منع کیا ہے۔ میں نے ضد لگا لی کہ مجھے اندر جانا ہے۔ اتنے میں ایک لڑکا آیا اور کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے؟ نوکر کہنے لگا کہ سر آپ نے منع کیا تھا پر یہ اندر جانے کی ضد کر رہی ہیں۔ میں نے اس لڑکے کو دیکھا۔ یہ تو وہی تھا جو پہلے دن مجھے یہاں پر ملا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ جائیں، آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں واپس چلی گئی۔ ابھی میں ادھر راستے میں ہی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ لڑکا میرے پیچھے تھا۔ یہ اس دن بھی میرے پیچھے تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ آپ کا پیچھا کروں۔ وہ یہ کہہ کر آگے چلا گیا۔ گھر آ کر اماں کو شاپر دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ آج تو میں کپڑے نہیں پہنوں گی، پر رات کے وقت اماں مجھے کہنے لگیں کہ میں کپڑے پہنوں۔ اماں میرے ساتھ بہت جھگڑی اور غصہ ہو گئیں۔ میں نے کپڑے پہن لیے اور بیٹھ گئی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا، میرے آنسو گر رہے تھے۔ اماں مجھے کوئی سچ بھی نہ بتا رہی تھیں اور ایسے ہی مجھے اس کے سامنے بٹھا دیتی تھیں۔ رات کے وقت وہ جب اچانک خاموش ہو گیا، شاید وہ جانے لگا تھا، میں نے ایک دم سے گھونگھٹ اٹھا لیا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میری روح بھی لرز گئی۔ میں ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک دم سے مسکرانے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم ہی مجھے سچ بتا دو، میں نے غصے میں چلا کر کہا۔ اتنے میں اماں بھی آ گئیں۔ وہ میری بات سن کر ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ کبھی مجھے دیکھتا، کبھی اماں کو دیکھتا۔ اس کی حیرانگی دیکھ کر مجھے یوں لگا کہ جیسے اسے بھی کچھ معلوم نہ ہو۔ آنٹی آپ نے آمنہ کو کچھ نہیں بتایا ہوا اپنے اس ڈرامے کے بارے میں جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں نہیں؟ اس کی یہ بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اماں پریشان ہو کر اسے چپ کروانے لگی۔ وہ ایک دم سے بولا، تمہاری امی نے کہا تھا کہ میری بیٹی روزانہ کھانا دینے کے بہانے آئے گی۔ اگر اس نے ایک بار بھی تمہیں پہچان لیا تو ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تم اس سے ایک جوڑا دینا۔ میری بیٹی وہ پہن کر گھونگھٹ کر کے بیٹھ جائے گی۔ تم بے شک یہاں پر آ کر اپنے خدا کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کرنا۔ میری بیٹی بہت بے رحم ہے، وہ تمہارے پاس بیٹھی رہے گی پر تم سے کبھی پوچھے گی نہیں، یہ اتنی بے رحم ہے۔ اور اس ڈبے میں کوئی کھانا نہیں ہوتا تھا، وہ ویسے ہی ہوتا تھا، اس میں کچھ نہ ہوتا، صرف وہ میرے آفس جانے کا بہانہ ہوتا تھا۔ تم بہت چھوٹی تھی جب تمہارے ابا نے تمہارا نکاح میرے ساتھ کر دیا تھا۔ تمہاری اماں کی ضد تھی ہمیں الگ کرنے کی۔ پھر تمہاری اماں کہتی کہ تم بہت لالچی ہو، میں تمہیں چھوڑ دوں، تمہیں پیسوں سے لالچ ہے، اس وجہ سے میں گفٹ رکھ کر جاتا تھا۔ پر اب میں بتا رہا ہوں کہ تم میری بیوی ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ میں ہکا بکا، کبھی اپنی اماں کو دیکھتی تو کبھی اسے۔ میری ماں شرمندہ سی کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ بیٹا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکا اتنا اچھا ہے، مجھے یہ برا لگتا تھا، مجھے لگتا تھا یہ امیر اور بگڑا ہوا ہوگا، اس کے ساتھ تم خوش نہ رہو گی۔ پر یہ تو جب تم آفس کھانا جانے دیتی تھی، واپس گھر تک تمہیں چھوڑ جاتا تھا، تمہیں نہیں معلوم تھا۔ پر اب میں خود تمہیں اس کے ساتھ رخصت کروں گی۔ اس کے بعد جلد ہی امی نے مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وہ بہت اچھا تھا، میں اس کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔